السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس نیوز میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ مولا طارق جمیل کے بیٹے عاصم جمیل کا قتل کروایا گیا یا انہوں نے خودکشی کی یا یہ کوئی بڑی پلاننگ تھی۔ یہ ساری بات آج ہم آپ کے سامنے کھول کر بتائیں گے۔ مولانا طارق جمیل کے بیٹے عاصم جمیل جو کہ حالیہ ہی دنوں میں انتقال کر گئے تھے، مولانا طارق جمیل کا کہنا ہے کہ وہ بہت اچھے اور نیک بیٹے تھے اور انہوں نے ہی انہیں دین کے راستے پر لگایا تھا کہ وہ جو مسلمانوں کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ کے دین کو آگے پھیلا رہے ہیں، انہی کے بیٹے عاصم جمیل کا نتیجہ تھی۔ انہوں نے ہی اس راستے پر مولانا طارق جمیل کو لگایا تھا۔ وہ انتہائی نیک بیٹے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ وہ انتہائی نیک بیٹے تھے اور انہوں نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ اسے خودکشی نہ کہیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ان کے بیٹے عاصم جمیل جو کہ 6 ماہ سے ڈپریشن اور دماغی بیماری میں مبتلا تھے اور کافی انہوں نے پسند کی شادی کی تھی۔ پسند کی شادی کرنے کے بعد انہیں اپنی بیگم کو طلاق دے دی تھی۔ اس کی وجہ تو معلوم نہیں ہو سکی، لیکن مولانا طارق جمیل کے بیٹے عاصم جمیل انتہائی نیک اور اچھے بیٹے تھے۔ وہ غریبوں کی خدمت کیا کرتے تھے، غریبوں کے بچوں کو پکڑتے، ان کے بال کٹواتے، انہیں نہلاتے دھلاتے اور ان کو کھانا کھلاتے اور اچھے کپڑے پہناتے۔ وہ بہت ہی اچھے اور نیک بیٹے تھے۔ انہوں نے کبھی کسی سے کچھ کہا نہیں اور وہ دین اسلام میں بہت زیادہ شوق رکھتے تھے، دین اسلام میں کے بہت زیادہ شوقین تھے اور اچھے اور نیک بیٹے تھے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اس بات پر آ جاتے ہیں کہ انہوں نے خودکشی کی تھی یا کسی نے انہیں قتل کیا تھا۔ بہت سو کا کہنا ہے کہ سوشل میڈیا پر یہ خبر سب سے پہلے عام ہو گئی کہ عاصم جمیل یعنی کہ مولانا طارق جمیل کے بیٹے عاصم جمیل کو کسی نے گولی مار کر قتل کر دیا ہے۔ شروع میں یہ باتیں تھی کہ 10 گولیاں مار کر انہیں قتل کر دیا گیا ہے۔ یہ خبریں سوشل میڈیا پر پہلے عام تھیں، لیکن یہ خبریں جھوٹ تھی۔ مولانا طارق جمیل کے بیٹے عاصم جمیل کو قتل نہیں کیا گیا تھا۔ وہ بہت زیادہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ 6 ماہ سے ڈپریشن میں مبتلا تھے، جو کہ عمران ریاض ہیں پی ٹی آئی کے سپورٹر، انہوں نے بھی بہت سی مشکلات جھیلی ہیں۔ انہوں نے مولانا طارق جمیل کو کال کر کے ان کے بیٹے کی وفات پر دکھ کا اظہار کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا آپ نے بھی کم پریشانیاں مشکل نہیں جھیلی۔ مولانا طارق جمیل جوان بیٹے کی موت نے کمر توڑ دی تھی۔ مولانا طارق جمیل کا دکھ بھرا خطاب بھی تھا، لوگوں سے خطاب تھا کہ ان کی بیٹے کی مغفرت کے لیے دعا کریں۔ انہوں نے جنازے سے قبل بھی خطاب کیا تھا۔ بچوں کو دیکھ کر مولانا طارق جمیل کا حال برا تھا۔ نماز جنازہ اٹھا تو چیخو پکار شروع ہو گئی تھی۔ مولانا طارق جمیل بہت ہی درد بھرے انداز میں انہوں نے بیان کیا تھا اور وہ بہت ہی زیادہ دکھی نظر آ رہے تھے۔ مولانا طارق جمیل نے اپنے بیٹے عاصم جمیل کی نماز جنازہ خود ادا کی تھی اور اس سے قبل انہوں نے خطاب بھی کیا تھا۔ بہت زیادہ جذباتی انداز میں انہوں نے خطاب کیا تھا۔ ان کی اچانک وفات نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو شدید غم میں مبتلا کر دیا تھا۔ تدفین سے قبل مولانا طارق جمیل نے اپنے بیٹے کے بارے میں رو کر کیا الفاظ بولے۔ انہوں نے کہا تھا کہ میرا بیٹا انتہائی نیک بیٹا تھا، ان سے میں بے انتہا محبت کرتا تھا۔ انہوں نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ انہیں شہید نہ کہیں، انہیں شہید کہیں۔ انہوں نے خودکشی نہیں کی کیونکہ وہ ذہنی ڈپریشن میں مبتلا تھے۔ بہت زیادہ دماغی حالت ان کی ٹھیک نہ تھی، ان کی دماغی حالت صحیح نہیں تھی، جس کی وجہ سے انہیں خود پر ہی گولی چلا لی۔ ذہنی حالت ٹھیک نہ ہونے پر انہیں خودکشی کہنا غلط ہوگا شاید۔ انہوں نے بتا دیا کہ عاصم جمیل بہت ہی اچھا اور نیک بیٹے تھے۔ انہوں نے کبھی بھی مجھ سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ وہ بہت ہی اچھے اور نیک بیٹے تھے۔ مولانا طارق جمیل کے بیٹے بہت ہی اچھے اور نیک بیٹے ثابت ہوئے تھے اور وہ ہی انتہائی غمسار بیٹے تھے۔ مولانا طارق جمیل کے بیٹے نے خود پر گولی جیسے ہی چلائی تھی تو ہاسپٹل ان کو لے جایا گیا تھا۔ ہاسپٹل لے جانے کے بعد ان کے پوسٹ مارٹم کیا گیا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں ڈاکٹروں نے بھی یہ بتایا کہ انہوں نے خود پر خود ہی گولی چلائی تھی اور
ان کے والدین اور ان کے عاصم جمیل کے چچا نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی تھی کہ انہوں نے خود ہی گولی چلائی تھی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ نے بھی یہ ثابت کر دیا تھا کہ انہوں نے خود پر گولی چلائی تھی، اور پولیس احکام نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی تھی کہ ان کے بیٹے عاصم جمیل نے خود پر گولی چلائی تھی۔ اور عاصم جمیل کی وفات کی تصدیق ان کے چچا نے بھی کر دی تھی۔ ان کے چچا مولانا یوسف جمیل نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی تھی۔ مولانا طارق جمیل کے بیٹے عاصم جمیل کی ذہنی حالت اس حد تک خراب ہو چکی تھی کہ ان کو ڈیلی الیکٹرک شاکس دیے جاتے تھے۔ طارق جمیل کے بڑے بیٹے نے حقیقت بتائی تھی کہ ان کے بیٹے کی ذہنی حالت بہت زیادہ ذہنی ڈپریشن میں مبتلا تھے، اور ان کی ذہنی حالت کافی حد تک بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے انہیں ڈیلی الیکٹرک شاکس کے جھٹکے دیے جاتے تھے، اور ان کی دماغی حالت بالکل ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے انہیں روز الیکٹرک شاک کے جھٹکے دیے جاتے تھے۔ مولانا طارق جمیل کے صاحبزادے کو گولی لگنے سے وہ جاں بحق ہوئے تھے۔ تشویشناک حالت میں انہیں ہسپتال لایا گیا تھا، پولیس نے یہ بتایا تھا، اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ دم توڑ گئے تھے۔ ہاسپٹل میں جا کر انہوں نے دم توڑ دیا تھا۔ کہا جا رہا ہے کہ ان کو سینے پر گولی لگی تھی، جس کی وجہ سے جب تک وہ ہاسپٹل پہنچے جاتے ہی وہ خدا حقیقی سے جا ملے تھے۔ وہ گولی ان کو سینے پر لگی تھی، جس کی وجہ سے وہ مولانا طارق جمیل کے بیٹے کو گولی لگی تھی تو وہ وفات پا گئے تھے۔ مولانا طارق جمیل بہت ہی غم اور ٹوٹے ہوئے انداز میں عوام سے اپیل کر رہے تھے کہ ان کے بیٹے کے لیے مغفرت کی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ انہوں نے خود نے بھی یہ کہا تھا کہ آج تلمیہ میں میرے بیٹے عاصم جمیل انتقال کر گئے ہیں۔ اس حادثاتی موت نے ماحول کو سوگوار بنا دیا ہے۔ انہوں نے اپنی ٹویٹ میں بھی یہ بات کہی، آپ جانتے ہیں کہ موت ایک دن آ کر رہے گی اور سب کو اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ مولانا طارق جمیل پاکستان کے بہت بڑے علماء کرام ہیں۔ ان کے بیٹے عاصم جمیل بہت ہی اچھے اور نیک بیٹے تھے۔ انہوں نے کبھی بھی ان سے ایسی ویسی بات نہیں کی تھی، وہ دین کی بات کرتے رہتے تھے۔ طارق جمیل کہتے ہیں کہ میں اللہ پر 2 گھنٹے سے زیادہ نہیں بول پاتا، مجھ سے نہیں بولا جاتا، لیکن میرا بیٹا عاصم جمیل 7-8 گھنٹے بھی آرام سے بول لیا کرتا تھا، کیونکہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ اور دین کو پسند کیا کرتا تھا۔ کچھ ہی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دین کو پسند کرتے ہیں اور دین پر بات کرنا پسند کرتے ہیں۔ ان کی والدہ نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی تھی کہ انہیں کسی نے قتل نہیں کیا، انہوں نے خود پر ہی گولی چلا لی تھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ بندے کی ذہنی حالت ٹھیک نہ ہو تو وہ کچھ بھی کر جاتا ہے، وہ اپنوں پر بھی گولی چلا سکتا ہے اور خود پر بھی۔ تو آپ جانتے ہوں گے ان کے گھر والوں کی ذہنی حالت۔ خدا عاصم جمیل کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔